الرحمن الرحیم۔ لب پہ جب ان کا نام آتا ہے تو لامکاں سے سلام آتا ہے۔ لب پہ جب ان کا نام آتا ہے تو لامکاں سے سلام آتا ہے۔ نام نامی رسول کریم کا، ہے نام نامی رسول کریم کا، ہر مصیبت میں کام آتا ہے۔ پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، خدا کا نام لے کر اس محفل پاک کا آغاز کرتا ہوں۔ ہر شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا، ہر شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا، علی کے دم کا نعرہ لگا نہیں سکتا۔ اگر علی کے بچے اجازت نہیں دیں گے تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ اگر علی کے بچے اجازت نہیں دیں گے تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ میں تلاوت ربانی کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد عبداللہ کو کہ تشریف لائیں اور تلاوت ربانی سے ہمارے قلوب و اظہار کو روشن فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن جن کے کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جو مسجد کے باہر اس انتظار میں ہیں کہ محفل پاک کا آغاز ہوگا تو ہم مسجد کے اندر اللہ کے گھر میں تشریف لائیں گے، میں ان سب سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ محفل پاک کا آغاز شروع ہو چکا ہے۔ اپنی انا کے لیے نہیں، حضور کی ثنا کے لیے محفل پاک میں تشریف لائیں اور ثواب درن حاصل کریں۔ میرے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بھائی فرنٹ پر بیٹھے ہیں، لیکن آپ نے یہیں سے سبق ملتا ہے، سیکھنے کو کچھ ملتا ہے۔ بات نہیں کرنی، جیسے آپ بیٹھے ہیں صرف سنیں سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کی صدا، کیونکہ اسی عمر سے میں نے آغاز کیا ہے نقابت کا، اور کم از کم بچپن سے ہی سرکار کا ذکر کر رہے ہیں۔ جدھر جدھر تک میری آواز جا رہی ہے، میں سب سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ محفل پاک کا آغاز شروع ہو چکا ہے۔ اپنی انا کے لیے نہیں، حضور کی ثنا کے لیے محفل پاک میں تشریف لائیں اور ثواب درن حاصل کریں۔ چھڈو گلان سنسار دیاں، آ جاؤ ہن سنو گلاں سرکار دیاں۔ جتنے بھی ہیں آج تو سب سے پہلے مبارکباد، ربیع الاول شریف، پہلا ربیع الاول شریف آج ہی کے دن ہے۔ اگر سرکار کے ذکر کے لیے بھی منتیں ترلے کر کر آپ کو اللہ کے گھر میں بلایا جائے تو پھر کس کام کی ہے نقابت۔ جتنے بھی دوست باہر کھڑے ہیں، میں سب سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ محفل پاک کا آغاز ہو چکا ہے۔ اپنی انا کے لیے نہیں، حضور کی ثنا کے لیے محفل پاک میں تشریف لائیں اور ثواب درن حاصل کریں۔ مالک زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، مالک زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں توفیق صبر بھی دینا، تو نے سکھائی تھی گفتگو میں تو گونگا تھا، اب جب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا، ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر، جب وہ آیات کی صورت میں بیان کرتا ہے، اپنے محبوب کی سیرت کو عیاں کرتا ہے، ایسی اتری ہی نہیں انسان کے اذہانوں میں، نعت جیسی میرا محمود روا کرتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ذکر نبی سے کیا ملتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں ذکر نبی سے کیا ملتا ہے، گر دیکھنے والی آنکھ ہو تو خود خدا ملتا ہے۔ الفاظ میں آیا ہے اللہ اکبر، الفاظ میں آیا ہے نہ معانی میں ملا ہے، الفاظ میں آیا ہے نہ معانی میں ملا ہے، آقا جو لطف تیری مدح بیانی میں ملا ہے،
انعمت علیہم کی ہے سردار خدیجہ، ارے اس کو تو محمد بھی جوانی میں ملا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پر ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، تن من دن سب کچھ لٹا کے صدیق اکبر بولے کوئی پوچھے میرے گھر کا پتہ تو بتانا یاروں، سب کچھ نام محمد پہ لٹا رکھا ہے، اے میری موت کے مالک ذرا جلدی آ جا، اے میری موت کے مالک ذرا جلدی آ جا، میں نے سر چوکھٹے محمد پہ جھکا رکھا ہے، میں گناہگار ہوں، میں سیاکار ہوں مانا ہے، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ دل کس سے لگا رکھا ہے، مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے، ایک مدت نہیں ماں میری سوئی تابش، بس ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ پنجاب کے ایک شہر کا واقعہ ہے، سیالکوٹ کے ایک شہر کا واقعہ ہے، بچے نے ایک شخص ہے شادی ہو گئی، ماں بیوی کی محبت میں آ کے ماں کے سر کے بال جلا دیے، ایسا تشدد کیا، ایسا تشدد کیا، اتنا مارا، ماتھے سے ماں کے بال جلا دیے۔ وہاں کے ایریے کے اے سی صاحب آئے، جب ہاسپٹل میں اس ماں سے ملنے آئے تو کہا ہے ماں میں بھی تیرا بیٹا ہوں، کیا ہوا جو اس نے تیرے ساتھ یہ حال کیا، میں بھی تیرا بیٹا ہوں، اس کو میں نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے، جو اس نے تیرے ساتھ حال کیا ہے تو حکم کر ہے ماں اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ میں وہ حال کروں گا۔ ماں کہتی ہے نا نا نا، جو اس نے میرے ساتھ حال کیا اس کے ساتھ وہ حال نہ کرنا، اسے تکلیف ہوگی۔ یہ ہوتی ہے ماں۔ بلند آواز میں یار مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا سفر لگتا ہے، ایک مدت سے نہیں ماں میری سوئی تابش، بس ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے، گود ماں کی ہو فرشتے کچھ نہیں دکھتے، ماں زندہ ہو دکھ بھی نہیں دکھتے، یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھیاروں، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے نہیں چبھتے۔ انوکھی اپنے بچوں سے محبت باپ کرتا ہے۔ ہمارے اسٹیج رسول پر نا ماں کی شان بیان کی جاتی ہے، بس باپ کی شان کا کسی کو ککھ نہیں پتا کہ باپ بھی کسی ایک ہستی کا نام ہے، باپ بھی کسی اور کے نام ہے۔ بچوں یاد رکھنا، ساری زندگی ماں کی خدمت میں گزار دو، اگر آپ لوگ باپ کے مرتبے کا، باپ کے مقام کا نہیں پتا تو کس کام کی آپ کی ماں کی محبت، کوئی کام نہیں آنے والی۔ یہ بات میری ہمیشہ سے یاد رکھنا، اسٹیج رسول پر بیٹھ کر قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر ماں کی محبت آپ میں نہیں اٹھا جا گیا ہے، اگر ماں کی محبت کا نہیں پتا، باپ کی محبت کا نہیں پتا تو ماں کی محبت کسی کام کی نہیں۔ بچوں میری طرف دیکھو توجہ کے ساتھ، آپ نے یہیں سے میسج لے کر جانا ہے۔ میں نے کہا انوکھی اپنے بچوں سے محبت باپ کرتا ہے، نرالی ہے جو دنیا سے مشقت باپ کرتا ہے، یہ بچے عمر بھر بھی بدلہ اس کا دے نہیں پاتے، اکیلا ایک دن میں جتنی محنت باپ کرتا ہے۔ پیسے ابو سے لیے، موٹر سائیکل لیا، گاڑی لے لی اور اس پر لکھایا یہ سب میری ماں کی دعا ہے، یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ تو یار ایک بات مجھے بتاؤ تو باپ کہاں گیا؟ ساری زندگی وہ اپنوں سے دور رہا آپ کو ایک اچھی پوسٹ پر، اچھے مقام پر پہنچانے کے لیے، لیکن جب اچھی چیز لے لی اس پر صرف یہ لکھوایا کہ یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ ارے ماں باپ، کیونکہ نماز میں بھی وَبِالْوَالِدَيْنِ صرف ماں کا نہیں باپ کا بھی ذکر کیا گیا، تو خدا را اپنے باپ کا بھی مقام، باپ کے مقام کا بھی خیال رکھا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام یہ باپ زبان کے تالے کھول کر شیطان کی کمر کو توڑ کر اس یقین کے ساتھ، اس کے کیف و مستی کے ساتھ اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ یقین کامل یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی غلام مصطفیٰ درود پڑھتا ہے میرا رب ثواب دیتا ہے، اور جب غلام مصطفیٰ سلام بھیجتا ہے تو مدینے والے آقا جواب دیتے ہیں محبت کے ساتھ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ شریف کے پہلے دن بھی اگر آپ کو محنت
لے کر سرکار کے ذکر کے لیے درود پڑھایا جائے تو کس کام کا سید کا یہاں پر آنا. بلند آواز میں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ پڑھو سارے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کی ذات کا بے پایاں لاتعداد شکر کے ایک بار پھر زندگی میں سونے لجپال مدینے کے تاجدار کی پاک روحانی وجدانی حیرت انگیز بات انسوز محفل عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ شادی خانہ آبادی. دو خوشیاں, آج ربیع الاول شریف بھی ہے, ربیع الاول شریف کا آغاز بھی ہے, اور دوسرا سارے دنیاوی کام ترک کر کے آپ کے اس مسجد کے خطیب صاحب, خطیب اہل سنت, فخر اہل سنت, میرے مسند کا عظیم ماندران حضرت علامہ مولانا محمد وقاص احمد رضوی صاحب, آپ نے اپنی شادی کے موقع پر آج کی اس خوبصورت محفل کو سجایا ہے. دعا کریں اللہ پاک ہمارا اس محفل میں آنا, سننا, سنانا, پڑھنا, پڑھانا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایسی شادیوں میں محفل سجے تو وہ گھر بھی آباد ہوا کرتے ہیں. میں آپ کے ذوق سے بالکل اچھی طرح واقف ہوں کیونکہ ابھی کافی دیر ہو چکی ہے. میرا تاکید ہی تلاوت کے لیے میں حافظ صاحب کی طرف سفر کر رہا ہوں. انشاءاللہ بالکل نئے کلام آج آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. بس میں نے کسی کو یہ نہیں کہنا کہ آپ ہاتھ اٹھا کر کہیں, ایسے کہیں, ویسے کہیں, جیسے آپ کا دل چاہے, لیکن ایک بات کر کے میں اپنی نوکری کا آغاز کر رہا ہوں اور حافظ صاحب کو صدا دے رہا ہوں. بزرگ بیٹھے ہیں, نوجوان بیٹھے ہیں, بچے بیٹھے ہیں. یار اگر خدا کی قسم ممبر رسول پر ہوں, اللہ کے گھر پر بیٹھ کر کہتا ہوں, صرف توجہ سرکار کے ذکر کی طرف کرو, پھر دیکھو آپ کے منہ سے کیسے سبحان اللہ نکلتا ہے, کیسے آپ کے منہ سے سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدائیں نکلتی ہیں. یہاں پر سراسر بھائی سہیل رضوی صاحب کی محبت تھی جو ان کی محبت میں گرفتار ہو کر دوسری مرتبہ آپ اس مسجد میں مجھے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. بس جلدی سے انشاءاللہ اس کے بعد جتنے بھی نام ہیں میں لینے کی سعادت حاصل کر دوں گا. فی الوقت آپ کی محبتوں میں التماس گزار ہوں, حافظ محمد آصف صاحب تشریف لاتے ہیں اور آیات بینات سے آج کی خوبصورت محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. فرمانے تعالیٰ ہے مومنوں جب بھی قرآن پڑھا جائے اسے خاموشی سے سنو تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے. حمزہ ساؤنڈ والوں آج اس کے کمال ہی کمال ہے. اللہ پاک آپ کی انگلیاں حضور کی جالی کو جا کے لگے. آپ نے میری تھکی آواز کو اچھا کر دیا. میرا گلا بھی خراب ہے, طبیعت بھی ناساز ہے, بس وعدہ کیا تھا اور وفا کرنے آیا ہوں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس ذکر کے صدقے, ربیع الاول نور شریف کے صدقے اللہ پاک بھائی کی انگلیاں حضور کی جالی کو جا کے لگیں. اس سے بڑی دعا نہ میں کر سکتا ہوں نہ میرے پاس ہے. تشریف لاتے ہیں محمد آصف صاحب اور اللہ رب العزت کے پاک کلام سے آج کی خوبصورت محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. فرمانے تعالیٰ ہے مومنوں جب بھی قرآن پڑھا جائے, جب بھی قرآن پڑھا جائے, جب بھی قرآن پڑھا جائے اسے خاموشی سے سنو تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان.
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
خلق الإنسان علمه خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ماشاءاللہ میں آغاز میں بات کرتا چلوں. میں بلا تاکید ہی اس پوری محفل میں میری ٹوٹل 5 منٹ کی نقابت ہونی ہے، 5 سے 6 منٹ کی نقابت، کیونکہ کبھی میں مائک کے ساتھ ورلڈ ہوا ہی نہیں اور نہ مجھے آتا ہے، اور آپ لوگ تو ذوق سے میرے واقف بھی ہیں. میں بلا تاکید ہی سفر کر رہا ہوں. عظیم مداح رسول جنہیں آپ لوگوں ہی نے پسند کیا، پہلی مرتبہ میرے ساتھ پڑھ کر گئے، اور آپ لوگوں کی فرمائش پر آج ایک بار پھر ہمارے درمیان عظیم مداح رسول بڑی زندگی بڑی بندگی کے ساتھ پڑھنے والا لہجہ محمد ثاقب علی چشتی صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں. میں نے آپ ہی کو صدا دینی ہے. اسٹیج پر تشریف فرما شکریات سے تشریف لائے. میں خود دیکھ کر حیران ہوا. عظیم مداح رسول بڑی زندگی بڑی بندگی کے ساتھ پڑھنے والا لہجہ اور لفظوں کی قدر کرنے والی شخصیت، لفظ کو پرکھنے والی شخصیت. میری مراد محمد رفتاج عرف مٹھا صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں. فی الوقت آپ کی محبتوں میں گزارش کر رہا ہوں محمد ثاقب علی چشتی تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ سرور کونین احمد مجتبیٰ خاتم النبیین رحمت للعالمین اللہ کے سونے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اپنے ضمیر کی عدالت لگا کر بتائیے گا کہ آج کے دن بھی ہر ناخوان کو، خطیب کو، نقیب کو کہنا پڑے گا کہو سبحان اللہ. آج تو خوشی کا دن ہے. کیوں بابا جی؟ کیونکہ دو جہانوں کے سردار جن کے لیے یہ کائنات بنی، پہلی خوشی. دوسری خوشی شادی خانہ کی آپ کے علاقے کے امام صاحب شادی کے موقع پر محفل کو سجایا ہے. نعرے لگا رہا ہوں پوری محفل میں. سہیل بھائی میں نے بتا دیا ان کو میری نظامت 5 سے 6 منٹ کی ہونی ہے، کیونکہ میں صرف محبت کے لیے آیا ہوں. مائک کے ساتھ کبھی بڑھ نہیں ہوا، اسی وجہ سے لوگ محبت کرتے ہیں. تشریف لاتے ہیں محمد ثاقب علی چشتی. آپ سماعت فرمائیں، لیکن نعرہ لگانا میرا حق بنتا ہے اور میں لگاؤں گا. نعرہ تکبیر. ایسے نہیں، جو ذوق چھوڑ کر گیا تھا آج تو تعداد بھی کم از کم ٹھیک ہے پہلے سے. نعرہ تکبیر. یہ ذوق ہونا چاہیے. ایک بات کروں، میں نہیں کہوں گا ہاتھ اٹھائیں، لیکن اپنی نظامت کا تجربہ لگا کر کہتا ہوں، میرے اپنی 7-8 سال ہونے والے ہیں، کم از کم 7 سال کی نقابت کا تجربہ ہے. جو نبی کے نام پر ایسے نہ ہاتھ اٹھا کر بولتا ہے، رب تعالیٰ اس کے ہاتھ کو ایسے تو کرتا ہے لیکن کبھی ایسے نہیں ہونے دیتا. بابا جی بیٹھے، بزرگ بیٹھے، کافی پرانا تعلق ہے ان کے ساتھ میرا. میں نے بڑے پروگرام پڑھے ہیں ڈوگ جوگیاں میں. یہ لفظ کی قدر جانتے ہیں اور میرے ذوق سے واقف ہیں. جو بندہ سرکار کے ذکر میں ایسے نہ ہاتھ اٹھا کر بولتا ہے، رب تعالیٰ اس کے ہاتھ کو ایسے تو کرتا ہے لیکن کبھی ایسے نہیں ہونے دیتا. جو سمجھ گئے ہیں دیوانہ وار پتہ چلے اللہ کے گھر میں. آج ایک ربیع الاول شریف میں آقا کے نام پر سوچنے والے نہیں، آقا کے ماننے والے بیٹھے ہیں. نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق. اور یہ نعرہ جس انداز میں یہ سید لگاتا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب کا محبوب، صدیق کا دلبر، عمر کا مولا، عثمان کا جانی، زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، تاجدار ولایت، شہنشاہ ولایت، نبی پاک کا ویر، صحابہ کا مشیر، ہم سب سنیوں کا پیر، حیدر کرار. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اور زندہ
زندہ باد آج کے ہمارے دلہا میاں جنہوں نے اپنی ہی شادی کے موقع پر سرکار کے ذکر کو ترجیح دی اور سرکار کے ذکر کو سجایا. بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی شادی کے موقع پر سرکار کی محفل کو سجایا ہے. تشریف لاتے ہیں. بس زندہ باد کے 3 زندہ باد کہنا ہے اور میں نے بھائی ثاقب کے مائک حوالے کرنا ہے. میں اللہ کے گھر میں بیٹھنے والوں صرف ایک بات کر دوں, اس نعرے کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ وہ نعرہ ہے, ہم سب نے مر جانا ہے, زندگی موت کا کسی شخص کو ککھ نہیں پتا. خدا کی قسم پوری نظامت میں نہ بولو, کوئی آپ سے ناراضگی نہیں, لیکن یہ نعرہ ایسا ہے اس پر بولنا ہر مسلمان کی مجبوری ہے. آقا کی ناموس کا نعرہ, آقا نے خود فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. دیوانہ وار اور ہماری کیا حیثیت کہ ہم ان کی شان میں کچھ کہہ سکیں. بس کم از کم جتنی طاقت ہے, قوت ہے, لگا کر پتہ چلے سید کے لفظوں کی قدر ہوئی تھی. ایک بار پھر دوسری مرتبہ کہنا کیا ہے, گلا میرا اپنا خراب, دیکھتا ہوں آپ کس انداز میں اس سید کے مصرے کی قدر کرتے ہیں. میں نے کہا ہاتھ اٹھا کر دیوانہ وار جتنی قوت ہے, طاقت ہے, لگانی ہے میں نے. آپ کا ذوق بتانے والا ہے کہ آج یہاں پر پڑھوں گا کیا اور آپ کو سننا کیا ہے, کہنا کیا ہے. تاجدار حق نبوت زندہ باد. 1 2 3 مرتبہ بچے بھی شامل ہو جائیں. تاجدار ختم نبوت. بس یہ ذوق چاہیے. تشریف لاتے ہیں محمد ثاقب علی چشتی اور بارگاہ سرور کونین میں اپنی حاضری لگاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے حد مشکور ہوں بھائی سہیل کا جنہوں نے سرکار کی اس پاک محفل میں ذکر کی دعوت دی. اور بھائی وکاس کی شادی ہے, خوش نصیبی کی بات ہے کہ اپنی خوشی کے موقع پر سرکار کا ذکر کرنا. آپ بھی اس خوشی میں شامل ہیں. جتنے احباب بیٹھے ہیں شرمانا نہیں ہے, محبت کے ساتھ درود پاک سے آغاز کیجیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ کون آیا, کون آیا اج دنیا اندے ہویاں گلی گلی روشنایاں ابراہیمی گلشن دے اج باران. کھڑے پہ کری سرکار دی آمد دی خوشی گج بج کے آکھو سبحان اللہ. ابراہیمی گلشن دے اج باران تے جس نوں حاصل کرن دی خاطر او پیاں مکے وچ دعائیاں ہویا آزم لالے حلیمہ لے گئی ہاتھ مل دیاں رہ مل دیا رہ گئیاں دایاں. چونکہ اپنی حاضری کا آغاز کرنا ہے, میری خواہش ہے کہ آپ سب کی بھی حاضری ہو جائے. اللہ کے پاک بابرکت ناموں سے آغاز کرنا ہے اور ہر پاک نام کے بعد دونوں ہاتھ لہرا کے کہنا کیا ہے سبحان اللہ. ذرا ایک بار دونوں ہاتھ لہرائیے اور کہیے سبحان اللہ. اور رحمت
الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار قهار وهاب رزاق الفتى والعليم الكابد الباسط الحافظ الرافع معز المذل السميع بصير حكم العدل اللطيف الخبير العلي العظيم الغفور الشكور علي الكبير حفيظ المقيم اللہ تعالی نے شرمانا نہیں اللہ 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 ہاتھوں کو گواہ بنائیے بروز محشر ان ہاتھوں نے گواہی دے رہی ہے مولا تیرے ذکر میں بلند ہوئے تھے پڑھیے اللہ 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 بولو اللہ 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 چھپالے چھدار رکھوالا ان کونے مٹھاون والا چھپال چھدا رکھوالا چھپال چھدا رکھوالا ان کونے مٹھاون والا ساڈی اس سونے نال لگ گئی ساڈی اس سونے نال لگ گئی چھڑا توڑے باون والا اللہ 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 پڑھیے اللہ 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 جتھے میرے حضور دا تیرا جتھے میرے حضور دا تیرا اتھے رہنگا سدا سویرا ناری سارا جتھے میرے حضور دا تیرا اتھے رہنگا سدا سویرا جتھے میرے حضور دا تیرا اتھے رہنگا سدا سویرا قبر دے آقا آکھن گے یا رسول اللہ والیا بچ قبر تے آقا آکھن گے بچ قبر تے آقا آکھن گے اینو چھڈ تے او اے تے میرا بولو اللہ گونج پڑھ جائے میرا اس مسجد میں دوسری بار حاضری ہے اور آپ نے حکم کیا تب میں آیا گونج پڑھ جائے کوئی لفظ خاموش نہ رہے پڑھیے اللہ اللہ جلدی سے اپنی حاضری پیش کرتا ہوں میلاد کے حوالے سے کلام میں توجہ کے ساتھ سنیے گا وہ ماہ فروزاں وہ نہیں ارتابان وہ ماہ فروزاں وہ نہیں ارتابان میرا مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ ہے وہ ماہ فروزاں وہ نہیں ارتابان وہ ماہ فروزاں وہ نہیں
تو کیا تم نے دیکھا وہ آنا وہ جانا کہ حیرت میں ہے اب تلک یہ زمانہ تو کیا تم نے دیکھا وہ آنا وہ جانا کہ حیرت میں ہے اب تلک یہ زمانہ کہ حیرت میں ہے اب تلک یہ زمانہ وہ رب کا بلانا قاری صاحب وہ رب کا بلانا کہ سب کو دکھانا وہ رب کا بلانا کہ سب کو دکھانا کیا یہ جو آ رہا ہے میرا مصطفیٰ ہے وہ رب کا بلانا کہ سب کو دکھانا یہ جو آ رہا ہے میرا مصطفیٰ ہے کسی کھڑے میں حیران ہو گئے کہ سدرا سے آگے بشر جا رہا ہے اور سرکار جب سدرۃ المنتہا سے آگے چلے گئے اور عاشق نے لکھا کیا کہ جاتا گئے دیکھو کو بے خوف کیسے کہ سب جانتا گئے یہ راہیں وہ ایسے جاتا گئے دیکھو کو بے خوف کیسے کہ سب جانتا گئے یہ راہیں وہ جیسے وہ یوں جا رہا گئے جیسے کہ کوئی وہ یوں جا رہا وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی گھر والا پہنے ہی گھر جا رہا ہے وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی اور وہ قصہ حلیمہ کے آنگن کا پوچھو وہ قصہ حلیمہ کے آنگن کا پوچھو جوانی سے پہلے تم بچپن کا پوچھو جوانی سے پہلے تم بچپن کا پوچھو اب منظر آنکھوں کے سامنے لائیے ابھی مصطفیٰ نے اٹھائی ہے انگلی ابھی مصطفیٰ نے ہلائی ہے انگلی کمر سے تو پوچھو کدھر جا رہا ہے وہ ماغی بروزہ وہ نہیں ہے دابا اور آخر میں مولا علی کی شان میں منقبت میری حاضر مکمل جتنا وقت مجھے ملا تھا انشاءاللہ اس کے اندر رہتے میں حاضر مکمل کروں گا ایک بار ذرا نعرہ بلند کیجیے نعرہ حیدری علی ورگا زمانے کے کوئی پیر لکھا میں نو علی ورگا زمانے کے کوئی پیر لکھا میں نو علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر لکھا میں نو علی باج محمد دا کوئی ویر لکھا میں نو علی ورگا زمانے دے کوئی پیر لکھا میں نو اچھی ذات علی دیئے ایسے جنہ زور پہ لایا ایک بار بھی کیا تیرا سبحان اللہ اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے علی جتنی کسے دیوی علی جتنی کسے دیوی جاگیر بکھا بڑے ہی احسن انداز کے ساتھ بارگاہ سرور کونین میں اپنی حاضری لگا رہے تھے. ایک چھوٹی سی اگر ریکویسٹ کروں اگر مائنڈ نہ کریں,
جتنے بھی پیچھے کھڑے ہیں اگر آپ ادھر ہی بیٹھ جائیں تو بڑی مہربانی، کیونکہ اوپر چلے جائیں کھڑے ہو کر کے نا، کیونکہ مجھے گھر سے یہی تربیت ملی ہے، کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھا جاتا ہے، بیٹھ کر کملی والے آقا کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جلدی جلدی میں ایسے گڑبڑ میں کوئی ذکر نہیں ہوتا، اگر آپ بیٹھیں گے تو سنیں گے تو تبھی آپ کو سبحان اللہ کہنے میں اور آپ کو ذکر سننے میں لطف آئے گا۔ ایسے آپ کو قسم سے کچھ نہیں سمجھ آنے والا کہ اگلا کہہ رہا کیا ہے۔ میں اگلا اعلان بغیر ہی نقابت کے کرنے والا ہوں، جتنے بیٹھے ہیں بس یہ نعرہ، اور میرے 2 اعلان ہوں گے کیونکہ وقاص صاحب کو بھی میں کہہ چکا، کلیم بھائی کی حاضری میں اور شاہ جی کی حاضری میں، اور میری حاضری مکمل۔ مٹھا بھائی تھوڑا ذوق میں دیکھنا ہے، میں صرف نعرہ لان لگا تکنے ہیں، تسی کس طرح ہاتھ چاہ کے بول رہے ہو نعرہ تکبیر، یہ ہے ذوق اس مسجد کا۔ نعرہ رسالت، بہت پچھتائے گا وہ شخص محشر میں، یاروں بہت پچھتائے گا وہ شخص محشر میں، یا رسول اللہ کہنے کی جس کو عادت نہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، وہ نہیں آئے ابھی تک، صرف 4 مصرے پڑھا ہوں کیونکہ رضوی صاحب وہ نہیں آئے، میرا گلہ نہیں ہے اس میں، صرف 4 مصرے پڑھا ہوں جلدی سے احمد مصطفیٰ کے حوالے سے۔ توجہ کے ساتھ پہلے کہنا کیا ہے؟ آمد مصطفیٰ، ایسے نہیں، جس قدر خوشی ہے عاملہ کے لال کی، دیوانہ وار دائیں سے بائیں، پہلے بچے سے آخری بھائی تک، دیوانہ وار سرکار کی خوشی کا نعرہ کون سا نعرہ ہے؟ آمد مصطفیٰ، اور اونچا آمد مصطفیٰ، آمد سرکار کے موسم سہانے آ گئے، آسمان سے رحمتوں کے گل خزانے آ گئے، ارے موت نے خود پچھیوں کے کانوں میں آ کر کہا اب نہ رونا مسکرانے کے زمانے آ گئے، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ تشریف لاتے ہیں میرے ایوان کا دوسرا سناہار عظیمت رسول جناب حافظ قاری محمد دانش چشتی صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے سونے محبوب سید عالم احمد مجتبیٰ خاتم النبیین رحمت للعالمین اللہ کے سونے محبوب کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور حافظ قاری کلیم آج ماشاءاللہ اپنا بائی بندی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ آپ بھی ماشاءاللہ خوبصورت تلاوت کرتے ہیں، کافی دفعہ سنا، آپ بھی آج اپنا یارانہ طور پر بائی بندی جو ہے حافظ حضرت علامہ مولانا قاری وقاص رضوی صاحب کے ساتھ آپ حق ادا کر رہے ہیں۔ بس آپ سماعت فرمائیں، اس کے بعد میرے 2 اعلان اور میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ بس بالکل نئے مصرے ایک بات کر کر میں جلدی سے مائک دینے لگا ہوں۔ آپ کے لیے آج تحفے میں ایک ہی کلام لے کر آیا ہوں، 2 کلام ہیں جو میں نے پیش کرنا ہے، سہیل صاحب نے سن رکھا ہے، آج تو ساؤنڈ بھی کمال ہے، میرا خود اپنا دل چاہ رہا ہے، ہر بچہ پڑھتا ہے، ہر نعت خوان پڑھتا ہے، لیکن شاید نقابت کی دنیا میں آپ سب پہلی مرتبہ سماعت فرمائیں۔ پہلی لائن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ یہ اینڈ پر میں نے پیش کرنا ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ بس بابا جی میں نے اس پہ حاضری پیش کرنی ہے، اور انشاءاللہ جو یہاں پر ماحول بنے گا وہ اگلے سالوں سال آپ کو یاد رہنے والا ہے۔ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ سرور کونین میں اپنی حاضری لگاتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ انتہائی مشکور و ممنون ہوں حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد وقاص رضوی صاحب آپ کا کہ آپ نے انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ مجھے اپنے اس حسین شام کے اندر اپنے اس مسجد کے اندر مدعو کیا، اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ یہ میرے مادری علمی جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے اندر بھی زیر تعلیم رہے ہیں، اور میرے ایک دوست ہیں جن کی وساطت سے یہاں پر میں حاضر ہوا ہوں، ذیشان صاحب، گویا انہوں نے ہم دونوں ضیائی بھائیوں کو آپس میں ملا دیا ہے، تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے، اور یہ انتہائی شاید یہ مجھے اتنا نہ جانتے ہوں لیکن میں جانتا ہوں، جو کہ آل نبی اولاد علی سے کا تعلق ہے، سید احمد حسن شاہ صاحب، اور یہ بھی میری مادری علمی جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے اندر زیر تعلیم ہے۔ دعا فرمائیں اللہ پاک ان کو صحیح معنوں میں
علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو محترم وقاص بھائی نے اپنی شادی کی شام کو حضور کے نام کیا ہے. یہ تھوڑی بات ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر کیسی شادیاں ہو رہی ہیں. ڈھول ڈھمکے فائرنگ مختلف قسم کی تقریبات ہوتی ہیں, لیکن انہوں نے ایک ہی تقریب سجائی ہے اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ یار میری خوشی اسی خوشی میں ہے کہ حضور کی خوشی کو اس خوشی میں شامل کیا ہے. اس لیے اب جتنی محبت سے انہوں نے محفل سجائی ہے اتنی محبت سے آپ حضرات نے ذوق کا اظہار کرنا ہے. مجھے جتنا ٹائم ملا گیا ہے میں انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے چند ایک مروضات اور آپ کے سامنے پیش کروں گا. مختلف قسم کی رباعیاں بھی ہیں اور پنجابی کے کلام ہیں. آپ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ آپ کو ذوق آئے گا. محبت کے ساتھ کوئی بھی لفظ خاموش نہ رہے. حضور علیہ السلام کی آمد کا صدقہ اور حضور علیہ السلام کی محبت کا صدقہ ان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کوئی بھی لفظ خاموش نہ رہے. مل کے ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پھر میں اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں. مل کے پڑھیے صلی اللہ کے حوالے سے شعر ہے. محبت کے ساتھ سماعت کیجئے گا. نعرہ تکبیر, محبت کے ساتھ نعرے کا جواب دیں. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. کیا دکھیاں جا کے دکھیاں غم خار آ گئے ہن خیرے. کیا دکھیاں جا کے دکھیاں غم خار آ گئے ہن خیرے. ہویاں خوشیاں حاکم نبیاں سردار آ گئے ہن خیر. ہر دل وچوں صدائے نکلی دلدار آ گئے ہن خیر. اگے موت تو ڈر پیا لگدا سرکار آ گئے ہن خیر. اگے موت تو ڈر پیا لگدا سرکار آ گئے ہن خیر. آواز تھوڑی حضور کا حسن و جمال دیکھیے گا. میں صدقے سوہنے مکھڑے تو اے مکھڑا پاک قرآن. میں صدقے سوہنے مکھڑے تو اے مکھڑا پاک قرآن. یاسین مزمل دیتا دی سب کو وکھری شان. بچے بھی کہتے سبحان اللہ, آتے چپ کا کہتے سبحان اللہ. ویسے میرا مزاج نہیں ہے کہ تھوڑا سبحان اللہ کھوائی جائے, لیکن آج کوئی ماحول بجلی گئی ہے تو بھی ماحول ٹھنڈا ہو گیا. محبت اللہ کو سبحان اللہ. اس ماحول کی گرمی نہیں لیا ٹھنڈا ہونا چاہیے, کیونکہ اس جگہ کا نہ ہی ٹھنڈا پانی.
ٹھیک ہے تسی گرم رہو بے شک ماحول ٹھنڈا رہے تسی گرم رہو میں صدقے سوہنے مکھڑے تو اے مکھڑا پاک قرآن یاسین مزمل دیتا اُدھی سب کو وکھری شان یوسف جے سونے اکرم شان کی لکھ سکتا ہے جڑا نبیاں دا سلطان جدوں انہاں اکھاں وچ نا صرف جلوہ مصطفیٰ آ جائے پھر بندیاں اور کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی ٹھیک ہے سنو کسے اور دی جانے نینا وچ سبحان اللہ کہہ دے کسے اور دی جانے نینا وچ سرکار دی جلوہ گائے کسے اور دی جانے نینا وچ سرکار دی جلوہ گائے سونے دی او ساوی دس کی سائے میں حاکم نہیں میں نوکر میرے تن من دا او شائے میری جد نکلے او دے قدم ہوڑ اے ہو حسرت شوقت چاہے میری جد نکلے او دے قدم ہوڑ اے ہو حسرت شوقت چاہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ مقدر والا بولے صلو علیہ صلو علیہ وآلہ ایک ربائی حضور کی آل کی شان کے حوالے سے پھر اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں محبت کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ ہوئے نیت نصاف جے فاطمہ لئی گڈی کسے دی کدی نہیں چڑھ دی ہوئے نیت نصاف جے فاطمہ لئی گڈی کسے دی کدی نہیں چڑھ دی فضا نام ہوئے میمونہ تو ویڑے جدڑ بطول دے بڑھ دی حاکم بطول نماز دے لئی سونے رب دے سامنے کھڑ دی او تو قسم خدا دی اج لگ گئے ہے نماز نماز پہ پڑھ دی او تو قسم خدا دی انج لگ رہے ہے نماز نماز پڑھ دی آج نا دور ایسا دور ہے کہ یار بندہ ہی جانا کہ کوئی یہ رقم کرا کہ اللہ تعالیٰ میرے نال راضی ہو جائے کوئی یہ نیک کام کرا کہ اللہ تعالیٰ کے میرے نال راضی ہو جائے لیکن اور رب ذوالجلال کی ایک ایسی ذات ہے جس کی راضی کرنا چاہتا ہے
کلام میں آغاز میں کروں لیکن بالکل توجہ رکھنا، میری طرف دھیان رکھنا اور سننا ہے۔ یہ جڑے بندے انگریز بیٹھے انہاں بھی ادھر توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ لوکی رب نو منانا چاہدے لوکی رب نو منانا چاہدے نے، رب یار منانا چاہدا ہے۔ پتہ کہہ دے سبحان اللہ۔ لوکی رب نو منانا چاہدے نے، رب یار منانا چاہدا ہر صورت اپنے ماہی دے او ناز اٹھانا چاہدا ہے، ہر صورت اپنے ماہی دے او ناز اٹھانا چاہدا ہے۔ کل ربض و بلال بروز محشر قائم کرنا ہے، حساب و کتاب نہیں دینا ہے، لیکن حساب و کتاب رب الجلال ایسی رکھنے کا ایک مقصد ہے، جمع کرنے کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ گل یار حساب و کتاب دینے محشر دوی ایک مقصد ہے۔ رب ہر منکر نو سوہنے دا بس شان وکھانا چاہدا ہے، رب ہر منکر نو سوہنے دا بس شان وکھانا چاہدا ہے۔ اور میں کھل کے تک لکھنا بندہ سبحان اللہ لکھنا نہیں آنا۔ ماشاءاللہ مسجد پوری بھری ہے، ایک بار جڑے بھی جتنے آباد مسجد میں بیٹھے ہونا ایک بار زور لگا کر سبحان اللہ کئی زور کرنا چاہیے۔ رب ہر منکر نو سوہنے دا بس شان وکھانا چاہدا ہے، کیوں دن نے چڑھن دا نام لیندا، کیوں یار سویرے نے چر لایا، کیوں دن نہیں چڑھن دا نام لیندا، کیوں لگدا